بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طوفانی رات میں اس تنہا چوٹی پر میں ادھر ادھر خوفزدہ سی نگاہیں اندھیرے میں چاروں طرف پھیرتی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ دوپٹہ کب کا اتر کر نیچے گر گیا تھا، مگر آج کی رات اگر میں ہار جاتی تو قہر برپا ہو جاتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ قدموں کی آہٹ مجھے قریب سے سنائی دینے لگی، خوف سے سانسیں حلق میں سوکھنے لگی۔ سیاہ گھنگھور اندھیرے میں دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہاڑ بھی شاید میری ہمت پر لرز اٹھا تھا، رواں رواں آنے والے طوفان کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ان پتھریلے خوفناک راستوں میں دفن راز کسی کو بھی بہت شدت سے پکار رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت، مگر ان راستوں کے خوف سے ہر کوئی بخوبی واقف تھا۔ اسی لیے یہاں آنے کی زحمت آج تک کسی نے نہیں کی۔ میں بنا رکے مسلسل آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ مجھے اپنی ٹانگیں شل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، مانو جیسے ان میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ لیکن میں ہر ممکن طریقے سے اپنی ٹانگوں کو گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ جسم پسینے سے شرابور تھا، دہشت میرے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے خود کو اس کیفیت سے رہائی دلانا چاہی اور کچھ دیر رک کر سانس بحال کرنی چاہی کہ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے وجود کو ہوا میں معلق کر دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہوش و حواس جاتے رہے، خوف سے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں وہیں ہمت کھوتی بے ہوش ہو گئی۔ یوں تو دنیا پہاڑوں کی خوبصورتی سے بہت لگاؤ رکھتی آئی ہے، مگر ان میں چھپے رازوں سے بہت کم لوگ ہی واقفیت رکھتے ہیں۔ ظاہری کشش کو دیکھتے ہوئے لوگ آہیں بھرتے ہیں، مگر یہاں کے رازوں سے واقف ہونے کے بعد صرف ایک ہی احساس بچتا ہے، اور وہ ہے خوف۔ پہاڑ اپنے اندر نہ جانے کتنے وجود کو سموئے ہوتے ہیں۔ جہاں ان کی خوبصورتی بے مثال ہے، وہیں ان کی دہشت کا ایک جنجال ہے جس سے بچ پانا بہت کم لوگوں کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ میں بھی اسی قدرت کے شاہکار جگہ کی باسی تھی جسے لوگ پہاڑ کے نام سے جانتے تھے، سراہتے تھے۔ بچپن سے ہی غریبی دیکھی، ماں باپ بہت نیک تھے، مگر ان کے نیک چہروں کے پیچھے چھپی اصلیت کی سچائی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اماں ابا دونوں اپنی خواہشات پر میری خواہشات کو ترجیح دیتے تھے، مجھے انمول بناتے رہتے تھے۔ میں نے بھی ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بجائے اس کے لاڈ پیار سے کمزور ہونے کے میں مزید نڈر ہو گئی۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہمارا یہ چھوٹا سا آشیانہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہاں میرے والدین آباد تھے۔ میرا نام نوری ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی ہی اولاد تھی، تو اماں نے بڑے ناز اور لاڈوں سے مجھے پالا، مگر ان کی لاڈلی کو کسی کے کیے کی اتنی بھیانک سزا ملے گی اس کا تصور کسی نے نہیں کیا۔ وہاں اسکول تو سرے سے ہی نہیں تھے، نہ ہی وہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی شعور موجود تھا۔ میں بھی ان پڑھ تھی۔ پہاڑوں پر سبھی کے گھروں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ پہل صرف ہم ہی یہاں رہتے تھے، مگر آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، لوگوں نے یہاں آ کر رہنا شروع کر دیا۔ ابا نے ایک بار بتایا تھا کہ پہلے ہم کسی جنگل میں رہائش پذیر تھے، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر یہاں آ کر رہنے لگے۔ یہ علاقہ کچھ الگ تھا، خاموش، تباہ، سامے کی طرح۔ یہاں زیادہ بلند آواز میں بولنا سختی سے منع تھا۔ یہ بات اماں مجھے شروع ہی سے سمجھاتی آئی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ کسی کی بھی تھوڑی سی اونچی آواز ہی ان خوفناک پہاڑوں میں طوفان لائے گی۔ وہ طوفان سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے جائے گا۔ میں اکثر ان سے پوچھتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ بات گھما دیتی اور کہتی کہ بس رواج ہے۔ مجھے شروع ہی سے اکیلا رہنا پسند تھا، مجھے نئی چیزیں کھوجنے کا بہت شوق تھا، مگر یہی شوق میرے لیے زحمت بن جائے گا، اس کا خلاصہ بعد میں ہونا تھا۔ ہمارے گھر پہاڑ پر بنا ہوا تھا اور ارد گرد نگاہ اٹھانے پر صرف برف پہاڑ ہی نظر آتے تھے۔ یہاں رہنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ کئی پچھلی سائڈ سے ایک خطرناک ڈھلوان موجود تھی جس پر سے ذرا سی بے احتیاطی جسم کو روح سے جدا کرنے کا فن رکھتی تھی۔ ڈھلوان سے تھوڑا نیچے اترنے پر پانی کا ایک جھرنا بہتا ہوا نظر آتا تھا۔ پہاڑوں کا سب سے پرسکون گوشہ یہی سے جنگل کی طرف حدود بھی شروع ہوتی تھی۔ پہلے کچھ ڈر لگتا تھا، مگر پھر عادت ہی بن گئی۔ سارا دن جنگلوں میں پھرتی رہتی، یہاں جنگل سے اکثر جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ ابا نے مجھے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے حملہ اور بچاؤ کرنا دونوں ہی سکھا دیے تھے، مگر اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں تھا کہ میرا مقابلہ کسی انسان یا جانور سے نہیں ہونے والا، بلکہ میرا مقابلہ تو سیاہ سائے سے تھا۔ ابا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے تھے اور میری اماں جڑی بوٹیوں سے سب کا علاج کرتی تھی۔ میں بس اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، نہ کسی چیز کی خبر نہ ہی پرواہ، مگر قسمت نے کیسا وقت دکھانا تھا یہ تو بعد میں ہی معلوم ہونا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی، مگر اچانک بھونچال آ گیا اور سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا۔
مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ وقت کوئی ایسا بھی کھیل کھیل سکتا ہے۔ ماضی میں ہوئی غلطیوں نے مستقبل کو برباد کر دیا۔ اماں ہمیشہ اپنے گلے میں ایک لاکٹ پہنے رکھتی تھی۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ اماں کسی کو بھی اپنے لاکٹ کے بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے ہمیشہ وہ لاکٹ اماں کے گلے میں نظر آیا تھا۔ میں نے بھی اس بات کو سنجیدہ نہیں لی۔ ابا نے بھی اس بارے میں بات کی، مگر ابا کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ جیسے اماں نے اس لاکٹ کی حقیقت نہ صرف مجھ سے بلکہ ابا سے بھی مخفی رکھی تھی۔ ابا کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، یا شاید ان دونوں نے ہی مجھ سے اس کی حقیقت چھپا رکھی تھی۔ اماں کے پاس آخر وہ لاکٹ آیا کیسے؟ میرے پیدا ہونے کے بعد ہی ابا نے اماں کو یہ لاکٹ گلے میں پہنے دیکھا۔ اماں کبھی اس لاکٹ کو خود سے جدا نہیں کرتی تھی۔ یہ لاکٹ عجیب سے ڈیزائن پر بنا ہوا تھا۔ باریک سی چین کے سہارے درمیان میں موجود وہ لاکٹ، اس لاکٹ میں جو چیز چونکا دیتی تھی وہ تھی اس میں سے نکلنے والی نیلی اور سبز رنگ کی روشنی۔ وہ روشنی دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں جب بھی اس لاکٹ کی طرف دیکھتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ مجھے کوئی اندیکھی قوت اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جہاں لاکٹ کی بات آتی تو ان کا لہجہ تبدیل ہو کر رہ جاتا۔ ایک بار اماں سو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ میں جنگل سے گھر کی طرف آئی، مگر سامنے اماں کو سوتے دیکھ کر ایک خیال دماغ میں آیا کہ آج کیوں نہ لاکٹ کو محسوس کیا جائے۔ میں بنا قدموں کی چاہ پیدا کی اماں کے پاس پہنچی اور محتاط انداز میں اپنا ہاتھ لاکٹ کو چھونے کے لیے آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ میری انگلیوں کے کنارے لاکٹ کو چھوتے تبھی اماں کی آنکھ کھل گئی اور وہ ایک دم پیچھے ہو گئیں۔ اس دن انہوں نے پہلی بار مجھے ڈانٹا، جس کی وجہ سے دوبارہ کبھی ایسی کوشش نہیں کی۔ سارے گاؤں میں اماں دائی کے نام سے مشہور تھیں۔ کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ اماں کے پاس ہی آتا اور اماں اس مسئلے کا جلدی سے جنگل کی جڑی بوٹیوں سے حل کر دیتی۔ دن بیتتے گئے مگر ہمارے حالات ویسے کے ویسے رہے، مگر اس میں اب ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ بات ہے کہ جب میں محض 15 سالوں کی تھی، وہ رات جب کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہم سب اپنے گھر سے باہر چارپائی بچھائے سو رہے تھے۔ رات کے 12 بجے مجھے ایک زوردار درد بھری نسوانی چیخ سنائی دی جو اندھیرے کو چیرتی ہوئی چاروں طرف گونج اٹھی۔ میری اور ابا کی چارپائی ساتھ تھی۔ میں آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ خوف کی وجہ سے مجھے اپنی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنے سائڈ پر نظر گھمائی جہاں پر ابا کی چارپائی پڑی تھی، مگر اب وہاں کوئی نہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور یہ سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اتنی رات کو وہ دونوں گئے کہاں تھے۔ چاروں طرف اپنی نگاہیں دوڑائیں مگر رات کی سیاہی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ آخر وہ کیسی آواز تھی اور کس کی آواز تھی اور آئی کہاں سے تھی؟ ان سب سوالوں کے جواب مجھے خود ڈھونڈنے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی، پیروں میں چپل اڑسی اور دوپٹہ کاندھے پر ڈال کر گھر کے اندر چل دی، یہ جاننے کے لیے کہ کہیں اماں اور ابا دونوں اندر تو نہیں۔ اکثر اماں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ابا اماں کو کمرے میں لے جا کر سلا دیتے تھے، مگر گھر کا دروازہ کھولتے ہی ایک اور دھچکا لگا۔ گھر باہر خالی تھا، بالکل کسی زیرو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب حقیقی معنوں میں میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ آخر اماں ابا گئے تو گئے کہاں؟ میں نے جلدی سے چراغ اٹھایا، بنا کسی روشنی لیے اتنی اندھیری رات میں آخر میں جاتی کیسے جہاں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ خوف سے دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں بجنے لگا، خوف سے دماغ معوف ہو رہا تھا۔ کسی سمت جانے چاہنے اور خوف سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ بالآخر میں بہت سوچ بچار کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچی اور اپنے قدموں کو گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف حرکت دینے لگی۔ ابھی میں کچھ اور سوچتی کہ تبھی ایک اور سے چیخ سنائی دی، جس کو سنتے ہی میں پہچان گئی کہ وہ چیخ میری ماں کی تھی۔ اماں کی چیخ سن کر میں بوکھلا گئی اور تیزی سے ڈھلوان سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے جنگل کی حدود میں داخل ہو گئی۔ جلد بازی کی وجہ سے میں لڑکھڑاتے ہوئے ڈھلوان سے نیچے کی طرف گرنے ہی لگی تھی، مگر جلدی خود پر قابو پا کر سنبھل گئی۔ جہاں سے آواز آئی تھی اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ڈر سے پسینہ ماتھے پر چمک رہا تھا، پاؤں لرز رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے چراغ پکڑے دوسرے ہاتھ سے جھاڑیوں کو ہٹائے میں آواز کی سمت چلتی چلی جا رہی تھی۔ تجسس خوف پر غالب آ گیا اور میں بنا ڈرے اپنے قدم بڑھاتی ہی چلی گئی۔ آخر اتنی رات کو جنگل میں تھا کون؟ اب آواز میرے بہت نزدیک آتی جا رہی تھی، مگر یہ آواز چیخ کی نہیں بلکہ سرگوشیوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے چراغ کو تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھایا تو مجھے جھڑنے کے پاس سے دو لوگوں کا سایہ نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو مزید دیکھتی کہ اچانک مجھے پاؤں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اندھیری رات میں پہلے وہ چیخ اور اب یہ پاؤں پر کچھ رینگنے کا احساس ہی جان لیوا تھا۔
मैंने जल्दी से अपने पाँव को झटका। खौफ से सांसें ही सूखने लगी। वो फितरी तजस्सुस तो कहीं गायब ही हो गया था। खौफ पूरे जिस्म के मुंजमद कर रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार आगाह कर रही थी, इधर जाना खतरे से खाली नहीं। मगर मैं सब कुछ नज़रअंदाज किए आगे की जाने पड़ गई। मेरे आगे बढ़ने की एक वजह उन दोनों के साए के कपड़े थे, जो हौले से ही मुझे लग रहा था कि वो अम्मा अब्बा हैं। मगर रात के इस पहर जंगल में आना खतरे से खाली नहीं था। आखिर क्यों वो दोनों इस वक्त यहाँ मौजूद थे? यहाँ जंगल की उस तरफ आना सख्ती से मना था। रात के अंधेरे में ये जगह और भी डरावनी लगती थी। आसमान तक जाते दरख्तों ने रोशनी के अंदर आने का वाहिद रास्ता भी रोक रखा था। दरख्तों के सिवा पत्ते हर जगह फैले हुए थे। जैसे जैसे मेरे पाँव आगे की सिमत हरकत करते जा रहे थे, वैसे ही सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ माहौल को मज़ीद सहमा रही थी। एक पल को दिल किया कि वापस लौट जाऊं, मगर अम्मा अब्बा को लिए बिना मैं वापस यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। और मुझे ये भी जानना था कि वो आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। दिल पर जब्त करके कड़े बंद लगाते हुए मैं अपने पाँव को पूरी ताकत लगाकर आगे की जानिब धकेलती चली जा रही थी। अंधेरे में नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए मैं आगे बढ़ी, मगर अगले मनाजिर देखकर बदहवासी की वजह से चिराग हाथों से ढह गया। वहाँ अम्मा अब्बा जुड़ने के पास बैठे थे। मैं कुछ स्याह थैली लिए बाबा बैठे थे, जिसे रात की स्याही नज़रों से ओझल कर दे। एक पल को तो मुझे वहम हुआ कि इस थैली में से कुछ बाहर निकल आया है और देखते ही देखते गायब हो गया है। मुझे ये सब देखकर कपकपाहट सी होने लगी थी। अपनी सारी हिम्मत जमा की, खुद को संभाला और अम्मा को आवाज़ दी कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी अम्मा ने मेरी आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ देखा, मगर उनका निचला धड़ अभी भी मेरी मुखालिफ सिमत था। सिर्फ चेहरे का रुख मेरी जानिब था। अब की आंखों की पुतलियाँ एक ही जगह जामिद हो गई। अम्मा की आँखों की सफ़ेद तो नज़र आ ही नहीं रही थी, रात की स्याही की तरह स्याह आंखें जिनमें सिर्फ वहशत थी। मैं डर कर भागने लगी, मगर इसी जल्दबाजी में मैं नीचे सूखे पत्तों की तरह गिर पड़ी। सारे कांटे बदन में पैवस्त हो गए। महसूस होने डर से निढाल होते हुए मैं खुद को बेहोश महसूस करने लगी। मुझे गिरता देखकर अचानक अम्मा ने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया। मैं हाथों के बल पर पीछे की जानिब सरकने लगी। मुझे उनकी एक अनजाना सा खौफ आ रहा था कि एक पल को अगर तो लगा कि ये मेरी माँ ही नहीं है। मगर उनके अगले जुमले ने सब कुछ गलतफहमी दूर कर दी। अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और अम्मा के तासुरात बिल्कुल स्पॉट थे और फिर जल्दी ये तासुरात फिक्र में बदल गए। मुझे भी ये सब अपना वहम ही लग रहा था। दोनों से डर लग रहा था। अब्बा भी आगे बढ़े, मगर अब उनका चेहरा मुतमईन था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अपना दिमाग सन्नाटों की जद में आता हुआ महसूस हो रहा था। आखिर वो सब क्या था जो मैंने देखा था? क्या वो सिर्फ मेरा वहम था या वाकई यहाँ पर कुछ हुआ था? क्या हुआ नूरी? अम्मा ने मुझसे सवाल किया, मगर मुझ में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। इस सवाल के करते ही उन दोनों के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई, मगर मैं उसे नहीं देख सकी। हम हौले हौले चलते हुए उन्हें अपने घर की जानिब बढ़ने लगे। अपनी हालत पर शक हो रहा था कि मैं अपनी चारपाई पर जाकर सो गई हूँ। सुबह मेरी आंख खुली और अजीब सी आवाज़ों की वजह से खुली, जो मेरे कानों में पड़कर मेरी ही नींद में खलल डाल रहे थे। मैं जहनी तौर पर बेदार होते ही रात में होने वाली कार्रवाई को जहन के पर्दों पर लहराने लगी। वो सब याद आते ही मैंने झट से आंखें खोली और तेज़ी से उठने लगी, मगर कमर में होने वाली टीस ने एहसास करवा दिया कि रात जो भी हुआ, मैंने जो भी देखा और महसूस किया, वो सिर्फ मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं कराहती हुई चारपाई पर उठ बैठी। मुसलसल अजीब सी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं। मैंने आवाज़ों की सिमत देखा तो आंखें वापस पलटने से इनकारी थी। अम्मा अब्बा आराम से बैठे नाश्ता कर रहे थे। हमारे पास से तो राशन भी ख़त्म हो गया था, फिर खाना कैसे आया? और अगर ये लोग खाना खा रहे थे तो वो आवाज़ें कैसी थीं जो मेरे कानों में पड़ रही थी? मैंने हिम्मत जमा की, बिस्तर से उठी और अम्मा अब्बा के साथ जाके नाश्ता करने लगी। सब उनके खाने को देखा तो मुझे धचका सा लगा। वहाँ पर आम सा खाना नहीं, बल्कि जो हमें रोज़ाना पेट पालने के लिए खाना पड़ता था, बल्कि इनके आगे लजीज खानों से सजा हुआ थाल पड़ा था, जिसमें वो दोनों खाना अपने हाथों से भर भर कर मुँह में डाल रहे थे। मुझे उनका रवैया तशवीश में डाल रहा था। अभी मैं मज़ीद सोचती कि तभी मेरी निगाह सालन की थाली पर पड़ी। कटा हुआ इंसानी हाथ पड़ा हुआ था और अम्मा अब्बा मुंह से उसकी उंगलियां अलग अलग करके खाने में मसरूफ़ थे। मैं उल्टे पांव वॉशरूम की जानिब बढ़ी, दरवाज़ा बंद किया और दीवार का आसरा लेकर सांस बहाल करने लगी। अपनी अम्मा अब्बा को ये सब करते देख मेरी आंखों से आंसू रवां हो गए और मैं घुट घुट कर
आंसू बहाने लगी। मगर वो मेरे अम्मा अब्बा कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो मैंने कभी ये सब खाते नहीं देखा, और उनके खाने का अंदाज कहीं ये कोई और तो नहीं? ऐसे बहुत से सवाल जहन में उभरने लगे। अगर ये कोई बहरूपी हैं तो अम्मा अब्बा कहाँ हैं? जहन में सवाल गुडमुड होने लगे, मगर किसी का भी जवाब नहीं मिल पाया। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई, मगर मुझे हिम्मत करनी थी अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। मगर ये सब देखना आसान नहीं था। जब भी मैं उन दोनों को देखती थी तो खौफ की एक सर्द लहर रीढ़ की हड्डी से होते हुए जिस्म में सरायत कर जाती। अब मुझे खुद ही इन सब के पीछे छुपा हुआ राज तलाश करना था। अम्मा अब्बा इन दोनों मुझसे कट कर रह गए। ना ही कोई बात करते, ना ही कुछ। पहाड़ों की फिजा में अचानक ही सुकूत आ गया, मगर ये मुझे तूफान के आने से पहले का सन्नाटा लगा। खैर, दिन यूं ही गुजर गए। अम्मा अब्बा मेरी नज़रों से ओझल रहते थे और शाम के वक्त घर में दाखिल होते थे। जब मैं उनसे सवाल करती तो उनके चेहरे के तासुरात अचानक ही करख्त हो जाते, जैसे उन्हें मेरा सवाल पूछना पसंद नहीं आया। जिसके बाद से मैंने उनसे कुछ भी पूछना तर्क कर दिया। अम्मा अब्बा सरगोशियों में बातें करते रहते थे, जिससे सुनकर कमरे में मैं दाखिल होती तो दोनों ही चुप हो जाते, जैसे कुछ मुझसे छुपा रहे हों। मेरी 18वीं सालगिरह आने वाली थी। मैं कमरे में बैठी मुसलसल सजाई जानने की कोशिश कर रही थी, मगर कमरे में कुछ भी ऐसा हाथ में नहीं लगा था जिससे मेरी मदद हो पाती। अभी मुझे बैठे कुछ देर हुई थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। खौफ ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। सामने ही अम्मा सुर्ख आंखों को लिए बिना पलकें झपकाए मेरी जानिब देख रही थी। अम्मा ने अपनी उंगली को हरकत दी और उसके साथ ही मेरे जिस्म में भी हरकत होनी शुरू हो गई। मैं मशीनी अंदाज में अम्मा के हाथ की हरकत पर अमल करती रही और चली जा रही थी। मेरे दिमाग पर झुंझुनाहट हो रही थी, मगर ख़ुद को तो जैसे तैसे मेरा काबू ही नहीं रहा था। आवाज़ खोने से पहले मैंने अम्मा को मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाते देखा था, और इसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। जब वापस से होश की दुनिया में कदम रखा तो अपनी हालत देखकर एक और शदीद धचका लगा। मैं दुल्हन के लिबास में मौजूद बिस्तर पर बैठी हुई थी। ये सब आखिर है क्या? कहीं मैं जागते हुए कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे आखिरी बार जो चीज़ याद आई थी वो थी अम्मा का कमरे में आना। इसके बाद अब मैं यहाँ बैठी हुई थी। मैंने आस पास निगाह दौड़ाई तो ये काली शान कमरा था, जैसे कोई शहजादा यहाँ रहता हो। मुझे तो लगने लगा मैं लाशऊर में ही कहीं भटक गई हूँ। अभी मज़ीद मैं दिमाग पर जोर देती कि इससे पहले ही पाँव की चाप की आवाज़ दरवाजे के नज़दीक सुनाई देने लगी। ऐसी हालत में कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। अब कौन सी मुसीबत ने वारिद होना था, खुदा ही जाने। दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक खूबसूरत शक्ल सूरत का आदमी ठहरा हुआ था, जिसकी गहरी सब्ज़ आंखें मेरे हवास गुम कर रही थी। वो लम्हा ब लम्हा मेरे नज़दीक आने लगा। इससे पहले मैं अपने हवास खोती उसके हाथ को देखकर मेरी चीख ही निकल गई। वहाँ छोटी उंगली में कील आधा घुसा हुआ था और कील का ऊपरी हिस्सा बाहर की जानिब नजर आ रहा था। खौफ से माथे पर पसीना आने लगा। उसने जब मेरी ये हालत देखी तो जल्दी से मेज़ पर पड़े गिलास में पानी भरकर मेरे आगे हाथ कर दिया, मगर मुझे गिलास में पानी की जगह स्याह मैलून नज़र आ रहा था, जिसमें से छोटे छोटे हशरात तैरते हुए गिलास से बाहर निकलकर मेरे हाथ पर आ रहे थे। खौफ से ज़बान गुंग हो गई। तभी एक भारी हाथ मुझे अपने कंधे पर महसूस हुआ। जब मैंने अपने कंधे की जानिब नज़र दौड़ाई तो वहाँ एक नस्वानी हाथ रखा हुआ था। मैंने नज़र उठाई तो मंजर तब्दील हो गया और मैं वहीं उसी कमरे में बैठी हुई थी जब अम्मा ने मुझे ख्यालों में खोए देखकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी सांसें धुनकुनी की माने चल रही थी, जैसे कहीं से भाग कर आई हूँ। मैंने दिमाग को पुरसुकून किया और अम्मा की बात सुनने लगी, जो मुझे कह रही थी कि आज मुझे कोई देखने आ रहा है। अगर मैं उसे पसंद हुई तो चट मंगनी और पट ब्याह। खौफ की वजह से जहन सुन रहा था, लेकिन मैं अभी पिछली पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अब ये सब क्या और वो ख्वाब ही था? मेरा दिमाग ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं शऊर और लाशऊर की दुनिया में भटक रही थी। शाम को लड़के ने आना था। अब्बा को मैंने बोला था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मगर उनकी नज़रों ने ही मुझे बेबस कर दिया। वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। अम्मा अब्बा का प्यार तो अचानक कहीं गायब ही हो गया। मैं सुर्ख जोड़े में तैयार हो गई और लड़का भी आ गया। ये वही लड़का था जिसे मैंने ख्वाब में अपने साथ देखा था। मेरा दिमाग ये सब मानने से इनकारी था, और बताती भी तो आखिर किसको? इस सब से मुझे अकेले ही लड़ना था। खैर, शादी हो गई, मगर इतनी जल्दी शादी की वजह मैं समझ नहीं सकी। आखिर ऐसी भी क्या वजह थी कि अम्मा अब्बा खुद मुझे फ़ौरन ही रुखसत करना पड़ा? मैं भी अपने शौहर के संग अपने घर रवाना हो गई, जहाँ कुछ स्याह ताकतें अपना मकसद पूरा करवाने के लिए मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मेरा शौहर अकेला ही आया था।
अम्मा अब्बा ने बताया कि उनके माँ बाप को किसी ने बेरहमी से मार डाला। मुझे इंकिशाफ चौंका गया। इतने लंबे सफ़र से थक कर हम अपने घर पहुँच गए और दोनों मेरे शौहर ने मुझे कोई बात नहीं की। अब मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी में ठहराव आ जाएगा। वो सब पुरस्कार वाक़यात सब वहीं थे। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे अंदाज़े महज अंदाज़े ही रह जाएंगे। मेरे आसपास मौजूद स्याह साए मेरी बदबख्ती और तबाही पर कहके लगा रहे थे। मुझे घर के अंदर होते हुए भी कमरे में बिठा दिया गया था। ये कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरा दिल भी खौफ खाने लगा। कहीं अब फिर से वही सब तो नहीं होने वाला जो मैंने ख्वाब में देखा था। कदमों की चाप कानों में सुनाई देने लगी। जैसे जैसे कदम दरवाजे के करीब होते जा रहे थे वैसे ही मेरे दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थीं। दरवाज़ा खोला मगर वहाँ से मेरा शौहर ही अंदर दाखिल हुआ। कुछ हद तक मैंने खुद के डर पर लरसते वजूद पर काबू पा लिया। मेरे शौहर का रवैया अचानक ही बात करते हुए कुछ पुरस्रार हो गया। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द हमारे वजूद का हिस्सा इस दुनिया में कदम रखे और फिर वो अमर हो जाएगा। ये बात मुझे अजीब लगी। यूं ही दिन बीतते गए मगर मैं माँ न बन सकी। उस घर में मेरे साथ पुरस्रार वाक़यात होते रहते थे। हस्बे मामूल में सुबह उठती और आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगी। मेरे जिस्म पर जगह जगह नील के निशान थे जैसे किसी ने बहुत तशद्दुद किया हो, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैं जब भी उठती तो ये निशान मेरे जिस्म पर मौजूद होते। मुझे अकेले कमरे में यूं महसूस होता जैसे कोई है जो हर पल मुझ पर नज़र रखता है। मेरा शौहर सारा दिन घर से गायब रहता था। मुझे उसके नाम के सिवा कुछ नहीं पता था। मेरे बाल अचानक खुल गए जिनका मैंने मजबूती से बांध रखा था। मुझे किसी का हाथ अपने सर पर महसूस होने लगा। खौफ से हथेलियां भीगने लगी। बिना पूछे और पहचाने जानिब देखने लगी। मैं तेज़ी से दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली। मैं बस भागती चली जा रही थी। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मुझे इस खौफ से रिहाई चाहिए थी। बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करने के लिए रुकी, तभी मुझे एक कमरे से ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें आने लगी। जब यहाँ बहुत से लोग जमा होकर बैन कर रहे थे। धड़कती धड़कने सीने में उधम मचा रही थी। मैंने हिम्मत करके चारों तरफ देखा तो ये कोई और जगह थी। मैं अपने ही घर में बैठक में गई। सामने ही की जानिब एक दरवाज़ा था जहाँ पर मुख्तलिफ डरावनी अशकाल बनाई गई थी। मैंने कदमों को हरकत दी और बिना आहट किए उस दरवाजे की जानिब पढ़ने लगी। दरवाजे के करीब पहुँच कर हॉल से मैंने कमरे के अंदर का मंजर देखना चाहा, मगर अंदर का मंजर देखकर सांसें रुकने लगी। वहाँ की वसत में मेरा शौहर बैठा ऊंचा ऊंचा कुछ मंतर पढ़ रहा था और उसी के सामने आईने में एक मंजर नजर आ रहा था। कुछ लोग कहीं अंधेरी जगह में कैद थे। उनकी आंखों से आंसू की जगह स्याह माया निकल रहा था और वो सब बार बार अपनी रिहाई का बोल रहे थे। तुम लोग परेशान ना हो, मैं सबको आज़ाद कर दूंगा, वरना खुद भी जलकर भस्म हो जाऊंगा। मुझे मेरे शौहर की आवाज़ सुनाई दी। खौफ मुझ पर हावी हो रहा था। मैं उल्टे कदम वापस मुड़ी, मगर इससे पहले कि किसी ने मुझे धक्का दिया, लाख भागने के बावजूद मैं बच न सकी। फर्श पर गिरने से मेरी कोहनियाँ छिल गईं। मैंने उठना चाहा मगर तभी मेरा शौहर भी कमरे में आ गया। मेरे शौहर ने मुझे देख लिया उससे पहले कि मैं संभलती और कदम मज़ीद आगे बढ़ाती, मगर उसने बेदर्दी से बालों से पकड़कर झटका दिया जिससे सर में टीसें उठने लगी और मुझे महसूस हुआ कि मैं कारोबार नीचे गिर पड़ी। मुझे तुमसे बच्चा चाहिए, फिर तुम आज़ाद हो। मुझे तुम्हारी लालची माँ से सबका हिसाब लेना है। मेरे शौहर ने मुझसे ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने स्याह होले आते गए, जो शायद मुझे डराने के लिए थे कि मैं इस बात मान जाऊं। उसके सिवा मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं था। अभी एक झटका कम न था कि ये दूसरा एक के बाद दीगरे झटकों से मैं खुद को संभाल न पाई और लाशऊर की दुनिया में गुम हो गई जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून था। अभी तो इन सब की शुरुआत थी। ऐसे वक्त गुजरता गया और वो वक्त भी आ गया जब मैं भी माँ बन गई थी। मेरी अम्मा लालची नहीं थी। आखिर क्या बिगाड़ा था उन्होंने मेरे शौहर का कि वो बदला लेने पर आ गई। ये सब तो तभी पता लगता जब अम्मा मेरे सामने आती। मेरी ज़िंदगी पुरस्कार वाक़यात से भर गई थी जहाँ हर तरफ खौफ ही खौफ था। ये सब आम बच्चों की तरह नहीं थे। मेरे पेट में पल रहे बच्चे की वजह से शुरू से ही मुझे अजियत सहनी पड़ी। कभी कभी दिल करता कि खुद को ही मार दूं, मगर मेरा शौहर मुझ पर नज़र रखने के लिए स्याह होले में मेरे साथ रखता। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरा शौहर शायद कोई आमिल है या इंसान, मगर वो इंसान ही नहीं है।
اس کے بعد کا پتہ آخر میں نے لگانا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بتا دیا کہ اگر میں نے خود کو یا بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ اتنی سی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہے، مگر ابھی میں حقیقت سے ناآشنا تھی۔ جس دن گزرتے گئے اسی طرح، اور آخر کار میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ علم انسانوں کی طرح مجھے ایسے 9 ماہ کی کوکھ میں نہیں رکھنا پڑا تھا، بلکہ یہ اذیت مجھے 11 ماہ مسلسل جھیلنی پڑی، مگر میں سوا رونے کے اور خوفزدہ ہونے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہ چند مہینے میری زندگی کے سب سے خوفناک تھے۔ میرا شوہر مجھے روز ڈراتا تھا۔ جب بھی میں اس کی کسی بات سے انکار کرتی تو سیاہ سائے میری طرف بڑھنے لگتے تھے، خوفناک آوازیں کمرے میں پھیل جاتی۔ ایک دہشت تھی، مگر اتنی آسانی سے ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب بچہ دنیا میں آیا۔ اس کی شکل انسانی بچوں جیسی ہی تھی، مگر اس کی عمر گھنٹوں میں بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی مجھے آزاد کر دیا گیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں اور اجڑی حالت کو لے کر اپنے گھر پہنچ گئی، جہاں اماں ابا بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ درد کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا مجھ پر کیسا وقت بیتا۔ آخر کیسے ماں باپ تھے جن کو میرا درد محسوس نہیں ہوا؟ میں ابا کی نظروں کے سامنے جیسے آئی، ان کی آنکھوں کا رنگ متغیر ہو گیا، مگر مجھے صرف سچ جاننا تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ میرا شوہر ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ بالآخر کئی منتوں اور دھمکیوں کے بعد ابا بتانے پر راضی ہو گئے۔ یہ سب تب شروع ہوا جب میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد بھٹکتا ہوا جنگل میں آ کر بس گیا، کیونکہ میرے چچا میرے باپ کے پیسے کو ہڑپنا چاہتے تھے۔ مجھے بھی دولت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ آخر وہاں میرا تھا ہی کیا، اور کون جس کے لیے میں ادھر رہتا؟ ماں تو پہلے ہی چلی گئی تھی، پھر بچا ہی کیا تھا؟ باپ پھر وہ نہیں رہا، ان کے ساتھ رہنے سے بہتر تھا میں ان کو چھوڑ کر صحیح لگا۔ اسی لیے میں بھٹکتا ہوا جنگل میں چلا گیا اور یہاں بس گیا۔ یہی میری ملاقات تمہاری ماں سے ہوئی۔ کچھ ہی عرصے میں ہم دونوں کی گہری بننے لگی، اور یہ سب دیکھتے ہوئے اس کے باپ نے ہماری شادی کروا دی۔ نوری، جب تم پیدا ہوئی تھی نا تو تمہاری ماں کو اس غریبی کے ماحول میں نہیں رہنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں، مگر یہ سب کسی محنت کر کے نہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کا باپ عالم تھا، یہ بات مجھے شادی کے بعد پتہ چلی۔ جب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارے نانا نے اپنا سارا علم تمہاری ماں کو بھی دے رکھا تھا، جیسے ہی اکثر انسان غلطی کرتا ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا، مگر اس کے دماغ پر امیر بننے کا بھوت سوار تھا۔ اس کے لیے اسے کسی سیاہ طاقت کو تابع کرنا لازمی تھا، جس کے لیے چند ضروری شرطیں تھیں۔ اسے 40 دن تک جنگل کے وسط میں چلا کرنا تھا، جس سے اس کے قابو میں وہ شیطانی طاقتیں آ سکتی تھیں۔ اس وقت تم محض 6 ماہ کی تھی، اور یہ سب کرنے کے لیے یہ وقت سب سے بہتر تھا۔ آخر کار تمہاری ماں نے جنگل کے وسط میں سب تیاریاں کر لیں اور وہاں گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئی، اور آخر کار چلہ پورا کر لیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس میں شاید کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی، جس کے لیے اسے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا، ورنہ وہ کالی طاقتیں اس کو مار دیتی اور اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اس سب سے بچنے کے لیے یہ اپنے باپ کے گھر گئی تاکہ وہ اس سے راستہ بتا سکے، مگر جب وہ وہاں پہنچی تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس وقت اس کا باپ زندہ تھا، مگر اپنی بچی کو کوئی چند ایک سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی دردناک موت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ تمہارے نانا نے مرنے سے پہلے اپنا سارا علم تمہاری ماں میں منتقل کر دیا، جس میں ایک علم سیاہ طاقتوں کو اپنے قابو میں کرنا، اور ان سب میں اسے خود کو بچانے کا طریقہ بھی مل گیا۔ اس پر یہ سب عمل کرنے کا جنون سوار ہو گیا۔ یہ جنگل میں آدھی رات کو جا کر عمل کرتی تھی۔ اپنے اسی گندے عمل کے چلتے اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور کب میں بھی اس کام میں شریک ہو گیا اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی، اور آہستہ آہستہ اس سب سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں کو سیاہ طاقت مل جاتی۔ اگر ہم ایک ہی خاندان کی سیاہ طاقتوں کو اپنے قصبے میں لے کر قید کرتے، یہ مشکل کام تھا، اس لیے عمل بھی سخت تھا، مگر ہم نے سر انجام دیا۔ اور یہ سب کرتے ہی ہم میں کچھ طاقتیں آنے لگیں، مگر ہم نے یہ سب دنیا کی نظروں سے مخفی رکھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی اس عمل کے بارے یا علم کے بارے میں جانے۔ اصل کہانی تب شروع ہوئی جب ہمیں ہماری طاقتوں نے بتایا کہ جس خاندان کو ہم نے قید کیا ہے اس کا ایک فرد کہیں گم ہو گیا ہے۔ یہ سب سن کر ہمارے حواس گم ہو گئے، مگر ہم اتنے طاقتور تھے کہ ہمیں اس سے کوئی ڈر نہ لگے۔ طاقت کا نشہ ہمارے سر پر سوار ہو گیا تھا، اور پھر آخر میں وہ وقت بھی آیا جب میں نے 18ویں سال میں قدم رکھا۔ تمہاری شادی کرنا ضروری ہو گیا، ورنہ تم سب بھید جان لیتی۔
تم ہمارے لیے خطرہ بن گئی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ طاقت تمہیں اپنے قبضے میں لے کر ہمیں جذباتی کر دیتی، اور ہم کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی اگر ہماری راہ کی رکاوٹ بنا تو ہم اسے ختم کر دیں گے، اسی لیے ہم نے تمہاری شادی ایک لڑکا دیکھ کر کروا دی، مگر اصل میں یہ وہی سیاہ طاقت خاندان کا فرد تھا جو غائب ہو گیا تھا۔ اب یہ اپنا بدلہ لینے کے لیے ہم سے آیا، اور اس میں اس کی سب سے بڑی طاقت تمہارا اور اس کا بچہ بنے گا۔ ہم نے بہت غلط کیا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ اگر کسی طرح تم وہ لاکٹ ختم کر دو، ورنہ وہ سایہ سب کچھ ختم کر دے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اتنا بول کر ہی ابا کے کانوں پر اپنے بھروسہ نہ آیا۔ میرے ماں باپ کے اصل چہرے تو یہ تھے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کئی جانوں کی بلی چڑھا دی اور دوسری دنیا کو بھی نقصان پہنچایا۔ مجھے یہ سب جلدی روکنا تھا، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ وہ سب تباہ کر دیتے، اور اب تو اس کے پاس ایک انمول طاقت تھی، انسان اور جن کا بچہ۔ اماں ابا کے لیے میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں، بچہ تھا۔ مجھے اب اپنے مقصد پر توجہ دینی تھی، جہاں آخری امتحان میرا منتظر تھا۔ مجھے اس اکیلے کمرے میں لے کر گئے اور ایک سیاہ تھیلی پکڑا دی۔ اس تھیلی کو دیکھتے ہی دماغ میں جھماکا ہوا، جسے میں پہلے دیکھ چکی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی یاد آ گیا کہ یہ وہی تھیلی تھی جس میں نے بچپن میں آج سے 5 سال پہلے دیکھی تھی، جب وہ جھرنے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس تھیلی میں آخر تھا کیا، یہ تو اسے کھول کر ہی پتہ لگنا تھا، مگر ابا نے یہاں کھول کر دیکھنے سے منع کر دیا۔ میں نے بھی کوئی ضد نہ کی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں اماں ابا سے آخری بار مل رہی ہوں۔ میں جلدی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی کمزور لمحہ مجھے میرے مقصد سے ہٹا دے۔ میں واپس بکھرے ہوئے پلیے میں اسی جنگل میں پہنچ گئی تھی جہاں بچپن میرا گزرا تھا۔ اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب جو بھی شروع ہوا ہے، اس کے پیچھے وہی لاکٹ ہے جو اماں ہر وقت گلے میں پہنے رکھتی تھی۔ اب کوئی بھی راز باقی نہ تھا۔ طوفانی رات میں اسی تنہا چوٹی پر میں ادھر ادھر خوفزدہ سی نگاہیں اس اندھیرے میں چاروں طرف پھیرتی جا رہی تھی اور جاگ رہی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہ تھا کہ دوپٹہ کب کا اتر چکا، نیچے گر گیا۔ آج اس قصے کو یہیں ختم کرنا تھا۔ اگر آج کی رات میں ہار جاتی تو قہر برپا ہو جاتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ قدموں کی آہٹ مجھے قریب سے سنائی دینے لگی تھی۔ خوف سے سانسیں حلق میں سوکھنے لگیں۔ سیاہ گھنگھور اندھیرے میں دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہاڑ بھی شاید میری ہمت پر لرز اٹھا، رواں رواں آنے والے طوفان کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ان پتھریلے خوفناک راستوں میں دفن راز کسی کو بہت شدت سے پکار رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت، مگر ان راستوں کے خوف سے ہر کوئی بخوبی واقف تھا، اسی لیے یہاں آنے کی زحمت آج تک کسی نے نہیں کی۔ میں بنا رکے مسلسل آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ سے سرزد ہوئی غلطی کا سدھارنا تھا۔ مجھے اپنی ٹانگیں شل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، مانو کہ ان میں جیسے جان ہی باقی نہ رہی ہو، لیکن میں ہر ممکن طریقے سے اپنی ٹانگوں کو گھسیٹتے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آج رکنا موت کے مترادف تھا۔ جسم پسینے سے شرابور تھا، دہشت ہولے ہولے میرے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے خود کو اس کیفیت میں رہائی دلانا چاہی اور کچھ دیر رک کر سانس بحال کرنی چاہی کہ تبھی مجھے محسوس ہوا کسی نے میرے وجود کو ہوا میں معلق کر دیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہوش و حواس جاتے رہے۔ خوف سے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں وہیں ہمت کھوتی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تبھی مجھے اپنے چہرے پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہولے سے آنکھیں کھولی تو سامنے سیاہ رنگ کے چوغے میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ اس کے چوغے نے چھپا رکھا تھا۔ میں خوف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے لگا کہ اسی نے مجھے ہوا میں معلق کیا تھا۔ تبھی اس ہولے نے اپنی گہری آواز میں بولنا شروع کیا، جس کام کے لیے تم یہاں آئی ہو، اگر اسے پورا کیے بنا تم واپس لوٹیں تو قہر برپا ہو جائے گا، سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور جو میں پڑھوں گا تم بھی وہی ساتھ میں دہرانا۔ اگر تمہارے ماں باپ غلط قدم نہ اٹھاتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ بابا کے کہنے پر میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پوری دل جمعی سے وہ منتر دہرانے لگی۔ بابا نے کچھ منتر مجھے یاد کروائے اور ساتھ ہی ایک بار پھر مجھے اپنے مقصد پر دھیان لگانے کو بولا۔ جیسے ہی بابا جانے لگے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ مجھے دوبارہ کہاں ملیں گے؟ تو وہ یہ کہہ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ تمہیں میری جب بھی ضرورت پڑے گی آنکھیں بند کرنا اور میں آ جاؤں گا۔ میری یہ لڑائی صرف تمہاری ہے، تمہیں خود ہی اپنی مدد کرنی ہوگی۔ بابا مجھے راستہ دکھا گئے تھے، اب مجھے خود ہی اس راستے پر چل کر ان سب سے نمٹنا تھا اور خود ہی حکمت عملی ان سب کو ختم کرنا تھا۔
यहाँ जो بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا، کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے یہاں موجود نہیں تھا۔ جو سب میرے ماں باپ نے شروع کیا اسے ختم کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور عزم کے لیے کھڑی ہوئی۔ مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے چند مہینوں کی ضرورت تھی، مجھے جن کے ہونے سے اس عمل نے کامیاب ہونا تھا۔ پہلے میں اپنا حلیہ درست کیا اور بازار سے جا کر وہ سب چیزیں لے کر آئی، اور پھر ایک نظر اس پہاڑ کی چوٹی پر ڈالی جہاں مجھے اپنا عمل کرنا تھا، جو کہ ان سب میں میری ساتھی تھی، جس کے ذریعے میں اپنے مقصد میں اتنا قریب ہوئی تھی۔ میرے پاس صرف آج ہی آخری موقع تھا۔ اگر آج میں ہار جاتی تو اس کے سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ایک سیاہ روشنی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے کر گمراہ کر دینا تھا۔ سب اس کے غلام بن جاتے، مگر مجھے اس کے ناپاک ارادوں کو ختم کرنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بھی دوبارہ سے سب پہلے جیسا کرنا تھا۔ میں اپنے والدین کی غلطیوں پر ناراض تھی، مگر نفرت نہیں کر سکی۔ اس سب میں بہت محنت کی ضرورت تھی۔ ابھی شام ہونے میں بہت وقت تھا۔ مجھے اپنا عمل رات کے دوسرے پہر 11 بجے کرنا تھا، جب آسمان پر پورا چاند نظر آتا۔ اسی چاند کی روشنی میں ہی مجھے اپنا عمل مکمل کرنا تھا۔ ایسے ہی پورے چاند کے انتظار کرتے کچھ دن مزید بیت گئے۔ ان پر اسرار طاقتوں کو بھی شاید علم ہو گیا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے سب تیاری کر لی، بس اب چاند رات کا انتظار کرنا تھا۔ ایک دن میرا شوہر اور میرا بیٹا جنگل میں آئے، جہاں پر میں اپنے عمل کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ دونوں مجھے بہکانے آئے تھے تاکہ ان کی باتوں میں آ کر میں اپنا عمل کو کرنے سے باز آ جاؤں، مگر دل پر جبر رکھ کر میں نے اپنے دل کو اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے سے باز رکھا اور دوسرے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب جہاں میں یہ سب تیاری کر رہی تھی، وہاں پر میں نے اپنے گرد حفاظتی حد بنائی ہوئی تھی۔ کوئی بری طاقت صرف مجھے ڈرا سکتی تھی، مگر مجھے چھو نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ اس حفاظتی دائرے میں آ جاتی تو وہیں خاک بن جاتی۔ انتظار کرنے کے بعد آخر کار میرے مقصد کو پا لینے کے لیے رات آ ہی گئی تھی۔ چاند کی 14ویں کو ہی اکثر شیطانی عمل کیے جاتے ہیں۔ میں نے سب چیزیں بیگ میں ڈالیں اور پہاڑ پر کمند ڈال کر اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ہی سانس لیا۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے، مجھے کچھ اور تیاری کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ میں نے جلدی سے پہاڑ کی چوٹی پر چادر بچھائی اور اپنے گرد ایک حفاظتی دیوار قائم کر لی۔ یہ سب کرتے 11 بج گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا رخ چاند کی طرف کیا، جہاں سے چاند کی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اسی بابا کا منتر اونچی آواز میں مجھے 1200 بار پڑھنا تھا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رکھنی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج بہت سے بہکاوے مجھے بہکانے آئیں گے، اسی لیے میں پہلے سے محتاط تھی۔ اسی کے دہراتے مجھے ایسا لگنے لگا کہ پہاڑ ابھی گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بھونچال آنے لگا، بہت سی خوفناک آوازیں مل جل کر آنے لگیں جو مجھے اپنی راہ سے بھٹکانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے ان آوازوں پر توجہ ہی نہیں دی اور وہی منتر بار بار دہرانے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ سب آوازیں تھمنے لگیں اور اب اس کی جگہ ایک بھیانک جانور میرے سامنے آ گیا جو میرے بیٹے کو چیر پھاڑ رہا تھا۔ ایک پل کو تو میرا چلتا منہ رک گیا، مگر اندر سے آواز آئی کہ مجھے رکنا نہیں ہے، یہ صرف ایک چال ہے۔ میں نے بنا ان سب پر دھیان دیے اپنی پوری توجہ اپنے جاپ کرنے پر لگا دی۔ اب صرف 10 بار جاپ کرنا باقی تھا۔ میں نے پھر سے منتر پڑھنا شروع کر دیا کہ تبھی مجھے غرانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان ہی اٹک گئی۔ سامنے اماں ابا کو ایک چڑیل نے بری طرح نوچا ہوا تھا اور ان دونوں کے چلانے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ ایک لمحے کو میں کمزور پڑ گئی، مگر اپنے مقصد کے لیے اتنے نزدیک آنے کے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں نے اپنا جاپ مکمل کر لیا اور ہر طرف سکون چھا گیا۔ اب بس آخری کام رہتا تھا اور وہ تھا کہ اس لاکٹ کو تباہ کرنا، تاکہ کل کو کوئی اور طاقتیں نہ جنم لے سکیں۔ اسی لاکٹ کے ختم ہوتے ہی سب قصے خود بخود ختم ہو جاتے۔ میں نے اپنے دائرے کے اندر آگ جلائی اور وہ لاکٹ بیگ سے نکالا جو آتے وقت مجھے اماں نے دیا تھا۔ وہ بھی اپنے کیے پر پشیمان تھی۔ میں نے وہ لاکٹ بھی اسی آتش کی نظر کر دیا۔ جیسے ہی آگ میں وہ لاکٹ ڈالا تو ایک روشنی کی تیز لہر آنکھوں میں چبھی۔ اسی روشنی نے اماں ابا کو بھی، بے جان جسموں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ آخر وہ میرے والدین تھے جن کی وجہ سے میں اس دنیا میں آئی۔ اس تیز روشنی کی آنکھوں میں پڑتے ہی آنکھیں چندیا سی گئیں اور ایک طوفان میری طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ مگر اصل حیرت تو تب ہوئی جب وہ طوفان اس حفاظتی حد سے ٹکرا کر واپس لوٹ گیا۔ طوفان کے تھمتے اچانک ہی وہ لاکٹ بھی غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اب اس چوٹی پر میں اور میرے سامان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ شاید اماں ابا بھی اپنے انجام تک پہنچ گئے تھے۔ پھر ہر طرف سکوت چھا گیا۔
میں واپس شکستہ قدموں سے پرانی زندگی کی طرف لوٹ کر آ گئی، جہاں صرف میں تھی۔ لاکٹ کے ختم ہوتے ہی اس سے جڑی تمام یادوں کے قصے ختم ہو گئے، مگر اس منتر کی وجہ سے وہ ڈرونی یادیں میرے دماغ میں محفوظ رہ گئیں۔ اگر اماں ابا وہ گناہ نہ کرتے تو آج وہ میرے ساتھ ہوتے۔ برے کام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، اور کالا جادو انسان کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ انسان تڑپ تڑپ کر اپنی جان نہ دے دے۔ دولت کی ہوس انسان کی جان لیے بنا زندہ نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔